بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 میں یونٹ نمبر 5 سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے انٹروڈکشن آف انوائرمنٹل کمپوننٹس کہ انوائرمنٹ میں جو کمپوننٹس پائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے انوائرمنٹ اینڈ کمپوننٹس آف انوائرمنٹس کہ انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں اور انوائرمنٹس میں کون کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق انٹریکشن کیسا ہے۔ تو پچھلے کلاس میں ہم نے ریسپائریشن اور امپورٹنس آف ریسپائریشن یہ دو ٹاپکس پڑھے تھے اور اسی کے ساتھ ہی یونٹ نمبر 4 ہمارا ختم ہو گیا تھا۔ تو یونٹ نمبر 5 ہے آج کے انٹروڈکشن آف انوائرمنٹل کمپوننٹس کہ انوائرمنٹل کمپوننٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو زمین ہے، جو پلینٹ ہے، تو یہ مختلف آرگینزم پر مشتمل ہے، مختلف آرگینزم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک آرگینزم کے لیے، ہر ایک جاندار کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک جاندار کے لیے شیلٹر کے علاوہ اس کے لیے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سارے آرگینزم جتنے بھی جاندار ہیں تو یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ماحول میں، ایک انوائرمنٹ میں اور یعنی نان لیونگ تھنگز یعنی غیر جاندار چیزیں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ لیونگ آرگینزم بس لیونگ آرگینزم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ لیونگ آرگینزم یہ نان لیونگ تھنگز پر یعنی غیر جاندار چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ تو سارے آرگینزم یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، خوراک کو حاصل کرنے کے لیے، فوڈ کو حاصل کرنے کے لیے، پروٹیکشن کو اور شیلٹر کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ تو وہ سراؤنڈنگ، وہ ارد گرد کی چیزیں جس میں ایک آرگینزم رہتا ہو اور وہ دوسرے آرگینزم کے ساتھ اور اس کے علاوہ نان لیونگ تھنگس کے ساتھ یعنی غیر جانداروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان سراؤنڈنگ کو، ان ارد گرد کے چیزوں کو ماحول کہتے ہیں، انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ تو انوائرمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو لیونگ تھنگز اور نان لیونگ تھنگز یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ سارے آرگینزم یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح آرگینزم یعنی جو جاندار ہوتے ہیں وہ غیر جانداروں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈیئر ایٹ گراس کے ایک ڈیئر ہرن ہوتی ہے تو وہ گراس کو یعنی گھاس کو کھاتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو پھر اس ڈیئر کو لائن کھاتا ہے یعنی شیر اس کا شکار کرتا ہے، اس کو بطور خوراک استعمال کرتی ہے۔ تو اگر یہ انٹریکشن قائم نہ ہوتا تو ایک آرگینزم یعنی ایک جاندار وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اس طرح ہر ایک آرگینزم، ہر ایک جاندار وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نان لیونگ تھنگس ہے، جو غیر جاندار ہے، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں یعنی اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں مختلف قسم کے کمپوننٹس، مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو ان سارے اجزاء کو دو کیٹیگریز میں، دو گروپس میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک کو بائیوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں اور دوسرے کو اے بائیوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں۔ ایک کو بائیوٹک کمپوننٹس اور دوسرے کو اے بائیوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں۔ تو اب بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ کسے کہتے ہیں؟ تو آل لیونگ آرگینزم فارم دا بائیوٹک کمپوننٹس کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ بائیوٹک کمپوننٹس بناتے ہیں، جس میں ہیومنس، پلانٹس اور اس کے علاوہ اینیملز اور مائکرو آرگینزم یہ سب بائیوٹک کمپوننٹس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے تو آل نان
non-living things in our surrounding make the abiotic components کے جتنے بھی غیر جاندار چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں تو وہ abiotic components بناتے ہیں. اور abiotic component کی مثالوں میں ہمارے ساتھ ایئر ہے, واٹر ہے, لائٹ ہے, سوئل ہے اور ٹمپریچر, یہ سب ہمارے ساتھ abiotic components میں شامل ہے. تو ایک ماحول یعنی ایک انوائرمنٹ یہ بایوٹک اور abiotic component پر مشتمل ہوتا ہے. تو بایوٹک کمپوننٹ کے ساتھ ریلیشن شپ انٹریکشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ abiotic کمپوننٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ لیں پہلا نمبر ہم پڑھیں گے بایوٹک کمپوننٹس. تو بایوٹک کمپوننٹس میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے بایوٹک کمپوننٹس یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں, خوراک کو شیئر کرتے ہیں, یہ کیسے خوراک کو ایک دوسرے پر استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیسے خوراک لیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ بایوٹک کمپوننٹس میں نے آپ کو بتایا کہ بایوٹک کمپوننٹ میں ایک انوائرمنٹ کے بایوٹک کمپوننٹ میں سارے لیونگ تھنگ شامل ہوتے ہیں, سارے جاندار شامل ہوتے ہیں اور اس میں پلانٹس, اینیمل اور مائکرو آرگینزم یہ سب شامل ہوتے ہیں. تو بایوٹک کمپوننٹس اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے لیونگ تھنگز یعنی بایوٹک کمپوننٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے جاندار یہ خوراک کو حاصل کرنے کے لیے, پروٹیکشن کو حاصل کرنے کے لیے اور شیلٹر کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. تو اس میں بایوٹک کمپوننٹ میں پہلا ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں. تو پروڈیوسر پلانٹس کو کہتے ہیں یعنی پودوں کو کہتے ہیں, اور پودوں کو پروڈیوسر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پلانٹس میں یعنی پودوں میں اپنی خوراک خود تیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پلانٹس کو پروڈیوسر کہتے ہیں. اور اب پودے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فوٹوسنتھسس میں کہ پودے اپنے لیے خوراک کس طرح تیار کرتے ہیں, تو وہ فوٹوسنتھسس کے عمل کے ذریعے, ضیائی تعلیب کے عمل کے ذریعے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ فوٹوسنتھسس کے عمل میں abiotic کمپوننٹ پودے استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. تو اس میں abiotic کمپوننٹس میں ایئر ہے, لائٹ ہے, واٹر ہے اور اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو پروڈیوسر اپنی خوراک خود تیار کرتی ہیں اور جب یہ خوراک تیار ہوتی ہے تو اس کو دوسرے آرگینزم, دوسرے جاندار بھی استعمال کرتے ہیں اور اس جاندار کو کنزیومر کہتے ہیں. تو اس کو کنزیومر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اینیملز جو جاندار ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کرتے, تو وہ اس خوراک پر جو پروڈیوسرز بناتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان پر انحصار کرتے ہیں کہ جب اینیملز خوراک تیار کرتی ہیں تو پھر پلانٹس جب خوراک تیار کرتی ہے تو ان خوراک کو اینیملز کھاتے ہیں اور اس کو پھر کنزیومر کہتے ہیں. تو کنزیومر پھر 3 کیٹیگریز پر, 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. ایک کو پرائمری کنزیومر, دوسرے کو سیکنڈری کنزیومر اور تیسرے کو ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں. تو جب پودے خوراک بنا لیتے ہیں تو پھر اس کو دوسرے آرگینزم کھاتے ہیں اور اس آرگینزم کو کنزیومر کہتے ہیں. اور جو پرائمری ہوتے ہیں یعنی جو سب سے پہلے ان گھاس کو یعنی گراسز کو کھاتے ہیں تو ان کو ہربیورس کہتے ہیں. تو ہربیورس آرگینزم میں آپ دیکھ لیں ریبٹ شامل ہے, اس کے علاوہ ڈیئر شامل ہے. تو وہ گراس کو کھاتے ہیں اور جب وہ خوراک کرتے ہیں تو اس سے اپنی انرجی حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ خوراک کرتے ہیں تو اس کو پرائمری کنزیومر کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈری کنزیومر ہے, تو سیکنڈری کنزیومر میں وہ آرگینزم, وہ اینیمل شامل ہے جو پرائمری کنزیومر پر فیڈ کرتے ہیں, یعنی پرائمری کنزیومر کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں, ان کو کھاتے ہیں تو ان کو سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں. اور سیکنڈری کنزیومر میں کارنیورس شامل ہے.
کارنیورس. تو کارنیورس یہ وہ اینیملس ہے، آرگینزم ہے جو سیکنڈری کنزیومر پر فیڈ کرتے ہیں، یعنی ایز اے فوڈ انہیں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈری کنزیومر کو دوسرے آرگینزم، دوسرے اینیملس استعمال کرتے ہیں، ان اینیملس کو ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں. تو ٹرشری کنزیومر یہ دونوں ہربیورس اور کارنیورس دونوں کو کھاتے ہیں، ان کو بطور خوراک ان پر فیڈ کرتے ہیں، ان کو بطور خوراک کھاتے ہیں، تو ان کو اومنیورس کہتے ہیں. تو پروڈیوسرس ہے، پروڈیوسر اپنی خوراک خود تیار کرتے، تو جب اس میں خوراک بن جاتا ہے تو اس کو دوسرے آرگینزم، دوسرے اینیملس انہیں کھاتے ہیں. تو وہ اینیملس پھر 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں، ایک پرائمری کنزیومر، دوسرا سیکنڈری کنزیومر اور تیسرا ٹرشری کنزیومر. تو پرائمری کنزیومر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اینیملس ہے جو پلانٹس پر فیڈ کرتے ہیں، پلانٹس کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، اس کو پرائمری کنزیومر کہتے ہیں اور وہ ہربیورس کہلاتے ہیں. ان آرگینزم کو ہربیورس کہتے ہیں. اس کے علاوہ پرائمری کنزیومر کو دوسرے اینیملس کھاتے ہیں تو ان کو سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں. تو سیکنڈری کنزیومر یہ وہ اینیملس ہے جو پرائمری کنزیومر پر فیڈ کرتے ہیں، انہیں بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، تو اس کو سیکنڈری کنزیومر کہتے ہیں اور اس کو پھر اس اینیملس کو کارنیورس کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈری کنزیومر کو دوسرے آرگینزم، دوسرے اینیملز استعمال کرتے ہیں تو اس کو ٹرشری کنزیومر کہتے ہیں اور اس کو ٹرشری کنزیومر کو اومنیورس کہتے ہیں. تو اومنیورس یہ وہ اینیملس ہے جو کارنیورس اور ہربیورس دونوں پر فیڈ کرتے ہیں، دونوں کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں. تو یہ کنزیومر ہے، پروڈیوسر کے بعد کنزیومر. تو کنزیومر کے بعد ڈیکمپوزرز آتے ہیں. تو ڈیکمپوزرز یہ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں. تو ڈیکمپوزر یہ مائکرو آرگینزم پر مشتمل ہوتے، خردبینی جاندار پر مشتمل ہوتے ہیں. تو جب پلانٹس اور اینیملز یہ مر جاتے ہیں تو اس کے جب باقیات رہ جاتے ہیں تو اس پر ڈیکمپوزرز عمل کرتے ہیں، جو ڈیڈ میٹر ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں. تو ڈیکمپوزرز کے ایگزامپل میں بیکٹیریا اور فنجائی ہے. تو بیکٹیریا اور فنجائی یہ کمپلیکس مالیکیول کو، جو بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور انہیں سمپلر یعنی سادہ اور چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں تبدیل کرتے ہیں. پھر وہ مالیکیولز یعنی جو بریک ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے ڈیڈ میٹر کی، تو پھر وہ سوئل میں شامل کی جاتی ہے، پھر انہیں پروڈیوسرز کہتے ہیں. پروڈیوسر پھر اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور پھر پروڈیوسر کو کنزیومر کہتے ہیں اور کنزیومر کو پھر ڈیکمپوزرز کہتے ہیں. اور اسی طرح جو بایوٹک کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر انٹریکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس میں ہم نے کمپوننٹس آف انوائرمنٹ میں ہم نے بایوٹک اور اے بایوٹک پڑھے. تو اس میں ہم نے بایوٹک کمپوننٹ پڑھ لیے، اے بایوٹک کمپوننٹ انشاءاللہ دوسرے کلاس میں نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں اور انوائرمنٹ میں جو بایوٹک کمپوننٹ ہے انہیں لکھنے بھی ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنے ہیں. والسلام.